السلام علیکم پیارے ویورز، جن دادا کی ہماری اگلی کہانی پر ہم چلتے ہیں۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معظم علی صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا، بہت عرصے سے برداشت کر رہی ہوں۔ معظم علی صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا، بہت عرصے سے برداشت کر رہا ہوں۔ معظم علی، بہت عرصے سے برداشت کر رہی ہوں۔ آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، سب پتہ چل جائے گا۔ اور پھر طاہرہ بیگم معظم علی کو لے اس جگہ آ گئی جہاں وہ املی کے درخت کے نیچے جھانکا کرتی تھی۔ اتفاق کی بات یہ کہ چاندنی کھلی ہوئی تھی اور عشیرہ اور شاہنم کو صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ معظم علی صاحب نے حیرت سے یہ منظر دیکھا اور بولے، یہ کیا قصہ ہے؟ میں بتاتی ہوں معظم علی بھائی، دیکھیں، انسان جہاں روٹی کھاتا ہے وہاں کی وفاداری بھی اس پر فرض ہے۔ میں نے پہلے ہی یہ منظر دیکھا تھا اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے دکھائے جو کچھ دیکھ چکی ہوں۔ بہت دن سے یہ چکر چلا ہوا ہے، سوچا تھا کہ کسی وقت تمہیں لا کر دکھا دیا جائے تاکہ یہ نہ سمجھو کہ ہم دونوں بہنیں مل کر تمہیں بھتیجی کے خلاف بھڑکا رہی ہیں، مگر ہمت نہیں پڑتی تھی۔ ارے ہم تو بہت دن سے یہ کھیل دیکھ رہے ہیں، پھر حضرت صاحب آ گئے تو ارادہ ملتوی کر دیا۔ اب اللہ جانے وہ کہاں چلے گئے۔ 3 دن سے امن امان تھا، لیکن آج پھر 2 دل دھڑکتے ہوئے املی اور اس پیڑ کے نیچے پہنچ گئے۔ یہ ڈرائیور شاہنم، مجھے یہ تو بہت زیادہ شریف زادہ معلوم ہوتا تھا۔ بس معظم علی، کیا زبان کھولی جائے، سبھی شریف زادے ہوتے ہیں، پر ایک بات سوچی ہے ہم دونوں بہنوں نے مل کر کیا؟ معظم علی نے سوال کیا۔ عزت کے ساتھ دونوں کا نکاح پڑھوا دیا جائے، اور بجائے اس کے کہ تم شور شرابہ کرو۔ دیکھو معظم علی، اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہوگی جو تم سے کہی جا رہی ہے۔ نکاح کر کے انہیں اس گھر سے رخصت کر دو، بس اسے سزا سمجھ لو یا پھر عزت بچانے کی کوشش۔ معظم علی پر خیال انداز میں گردن ہلانے لگے، پھر وہ کسی سے کچھ کہے بغیر واپس چل پڑے تھے اور مشیرہ اور طاہرہ ایک دوسرے کی صورت دیکھتی رہ گئی۔ ادھر املی کے درخت کے نیچے شاہنم عشیرہ سے کہہ رہا تھا، اسی طرح آنکھیں بند کیے بیٹھی رہو، ادھر دیکھنے کی کوشش مت کرنا، اور میں تمہیں مبارکباد دینا چاہتا ہوں، آج سارا کھیل مکمل ہو گیا ہے، اب ہمیں مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وقت انشاءاللہ ہمارے حق میں فیصلہ کرے گا۔ عشیرہ سسکیاں بھرنے لگی تھی۔ شاہنم بہت دیر تک اسے تسلیاں دیتا رہا۔ عشیرہ کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ نہ صرف طاہرہ بیگم اور مشیرہ بیگم اسے دیکھ رہی ہیں، بلکہ تایا ابو بھی آ گئے ہیں۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اول تو ماں باپ کی موت کے بعد کوئی حیثیت ہی نہیں رہی تھی۔ پہلے طاہرہ بیگم، اس کے بعد مشیرہ بیگم، دونوں ہی اس کے خلاف ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتی رہتی تھیں، اسے ذلیل کرنے کے لیے طرح طرح کے جتن کیے جاتے تھے، اور آج تابوت میں آخری کیل بھی ٹھک گئی تھی۔ شاہنم بے شک اسے تسلیاں دیتا رہا تھا، لیکن اپنے کمرے میں آنے کے بعد بھی اس کی حالت بے پناہ خراب رہی، اور اس وقت تو وہ زمین پر ہی گرنے لگی۔ جب نظم اس کے کمرے میں مسکراتی ہوئی پہنچی، ابو بلا رہے ہیں، اس نے کہا، اور ایک دم ہنس پڑی، پھر اس کی کمر میں گدگدی کر کے بولی، ایک بات کہوں؟ جو بات
منانے کی ہے، وہ یہ ہے کہ تم ہم دونوں سے زیادہ خوش نصیب ہو۔ عشیرہ: دولت تو آنی جانی ہے، اس کی کیا پرواہ، اپنے انتخاب پر میری طرف سے مبارکباد قبول کرو۔ اور یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے کہ زندگی کا ساتھی اگر اس قدر خوبصورت ہو تو زندگی کا مزہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ سچ مچ شاہنم لاکھوں میں ایک ہے، اور میں تو یہ کہتی ہوں کہ جنہیں سچی محبت مل جائے وہ روکھی سوکھی کھا کر بھی گزارا کر لیتے ہیں۔ آؤ چلو، ابو انتظار کر رہے ہیں۔ بمشکل تمام اس کے منہ سے لرزتی ہوئی آواز نکلی، مجھے ایک بات بتا دو گی نظم؟ ہاں پوچھو، کیا بات ہے؟ ابو بہت شدید غصے میں ہیں۔ یقین کرو مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے، نظم نے نرم لہجے میں کہا۔ بہرحال وہ زرد چہرہ لیے معظم علی صاحب کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جب وہ کمرے کے دروازے پر پہنچی تو اس نے کمرے کے دروازے سے شاہنم کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ شاہنم اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرایا اور وہ بالکل مطمئن تھا۔ اندر داخل ہو کر اس نے دہشت زدہ نظروں سے معظم علی کو دیکھا۔ وہ پرسکون نظر آئے تھے، پھر ان کی آواز بھری ابھری، دروازہ بند کر دو۔ عشیرہ کے پورے جسم میں تھر تھری دوڑ رہی تھی، تاہم اس نے دروازہ بند کر دیا اور خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتی ہوئی واپس مڑی تو معظم علی کی آواز پھر ابھری، بیٹھ جاؤ۔ اس کے پیروں کی جان تو پہلے ہی نکلی ہوئی تھی، وہ جلدی سے ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ معظم علی کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے، پھر انہوں نے کہا، عشیرہ تم میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہو۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ تمہارے ساتھ اس گھر میں بہت زیادہ برا سلوک ہوتا ہے۔ میں یہ بھی اعتراف کرتا ہوں کہ میں ایک کمزور انسان ہوں، اور اس کمزوری کی وجہ سے میں تمہارے ساتھ ہونے والی ناانصافیاں نہیں روک سکا۔ لیکن تم یقین کرو عشیرہ کہ میں نے ہمیشہ تمہارے لیے دعائیں کی ہیں۔ میری دلی آرزو تھی کہ تمہاری تمام محرومیاں سسرال جا کر اور اچھا شوہر پا کر دور ہو جائے، اور میں اس کے لیے تگدو بھی کر رہا تھا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے اپنے لیے شاہنم کا انتخاب کر لیا ہے۔ بے شک جہاں تک میں نے شاہنم کا جائزہ لیا ہے، وہ بہت اچھا نوجوان ہے، خوش شکل بھی ہے اور خوش مزاج بھی، لیکن بیٹے تم جانتی ہو وہ ایک معمولی سا ڈرائیور ہے۔ مجھے اس پر بھی اعتراض نہیں ہے، اگر تم اس کے ساتھ خوش رہ سکتی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن بیٹے اس کے بعد میں اسے یہاں نہ رکھ سکوں گا، تمہیں اس کا اندازہ ہے۔ عشیرہ کے کانوں میں سائیں سائیں ہو رہی تھی، اس کی زبان تالو سے چپکی ہوئی تھی۔ معظم علی چند لمحات کے بعد پھر بولے، تم اگر شاہنم کے ساتھ خوش رہ سکتی ہو، صرف گردن ہلا دو، یہ تمہاری رضامندی کے لیے کافی ہوگا۔ نہ جانے کس وقت عشیرہ کی گردن ہل گئی تھی۔ معظم علی صاحب نے کہا، ٹھیک ہے میری بچی، اللہ تمہارا دامن خوشیوں سے بھر دے۔ دوسرے دن معظم علی نے شاہنم کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ شاہنم کے انداز میں کوئی خوف نہیں تھا۔ میں کسی تمہید میں وقت ضائع نہیں کروں گا، مجھے بتاؤ، کیا تم عشیرہ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ جی، اس نے بے جھجک کہا۔ معظم علی نے کرخت نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر بولے، اس جرات پر میں تمہارے خلاف بھی کوئی قدم اٹھا سکتا ہوں۔ تمہیں ضرور علم ہوگا کہ وہ میرے معصوم بھائی کی اولاد ہے اور کسی بھی طرح نظم اور نثر سے کم نہیں ہے۔ جی مجھے علم ہے، شاہنم نے سادگی سے جواب دیا۔ معظم علی کو محسوس ہوا جیسے وہ طنز کر رہا ہو، وہ ایک دم شرمندہ ہو گئے۔
کچھ لمحے خاموش رہے، پھر بولے، اور یہ بھی سوچ لینا اسے اس گھر سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اگر یہ معلوم ہونے کے بعد کہ وہ اس خاندان کی لڑکی ہے اور اپنے ساتھ بھاری جہیز لائے گی تم اس کی طرف متوجہ ہوئے ہو تو اپنی یہ غلط فہمی دور کر لو۔ جی، وہ بولا، اس کے علاوہ تمہیں یہ نوکری بھی چھوڑنی ہوگی کیونکہ اس کے بعد میں تمہیں ملازم نہیں رکھ سکتا۔ جی، ہر بات میں جی جی کہاں رکھو گے اسے؟ آپ مطمئن رہیں، ہم جہاں بھی رہیں گے خوش رہیں گے۔ ٹھیک ہے، میں انتظام کر کے 1-2 دن میں تمہارے نکاح کا بندوبست کیے دیتا ہوں۔ اس دوران تم اپنے لیے رہائش کا بندوبست کر لو۔ بہت بہتر، جا سکتے ہو، معظم علی نے کہا، اور پھر وہ شاہنم کے جانے کے بعد دیر تک سوچ میں ڈوبے رہے تھے۔ اس کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کمرے میں پہنچ گئے جہاں مشیرہ بیگم اور طاہرہ بیگم سر جوڑے بیٹھی تھیں۔ معظم علی کو دیکھ کر وہ سنبھل گئی۔ آپ دونوں کا مشورہ ہے کہ میں عشیرہ کا نکاح شاہنم کے ساتھ کر دوں۔ فیصلہ تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ سب کچھ آپ کے علم میں آ چکا ہے۔ آپ اسے جہیز میں کیا دیں گی؟ پھوٹی کوڑی بھی نہیں۔ میرے آگے 2 بچیاں ہیں، آپ خود سوچیں۔ مگر دولت اور جائیداد میں تو اس کا بھی حصہ ہے۔ دیکھیں معظم علی، اپنی اور آپ کی جان ایک کر دوں گی۔ اس نے جو گل کھلائے ہیں، بس اللہ نہ کرے میری بچیاں متاثر ہوں، ان کا نکاح پڑھائیں اور رفو چکر کریں دونوں کو۔ طاہرہ بیگم نے غرا کر کہا، پرسوں ان کا نکاح کیے دیتے ہیں، 1-8 دن میں شاہنم اپنی رہائش کا بندوبست کر لے گا، پھر دونوں یہاں سے چلے جائیں گے۔ یہی ان دونوں کے حق میں بہتر ہے، طاہرہ بیگم نے کہا۔ تیسرے دن شام کو قاضی صاحب آئے۔ بڑی سادگی سے عشیرہ اور شاہنم کو رشتہ ازواج میں منسلک کر دیا گیا۔ حجلہ عروسی عشیرہ کا کمرہ ہی تھا۔ سب سے زیادہ دلچسپی نظم اور نثر نے ہی لی تھی۔ دونوں بہت دیر تک عشیرہ کے ساتھ رہیں۔ اس کے بعد شاہنم کے قدموں کی آہٹ ابھری اور وہ عشیرہ کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے جذبات سے کانپتے ہاتھوں سے عشیرہ کا گھونگھٹ اٹھایا اور پھر ایک حسین لاکٹ عشیرہ کے گلے میں ڈال دیا۔ لیکن عشیرہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ وہی خوبصورت پتھر تھا جو عشیرہ کو درخت کے جڑ سے ملا تھا۔ عشیرہ نے لاکٹ دیکھا، پھر شاہنم کو۔ شاہنم بولا، یہ پتھر ہی تو ہماری محبت کی کامیابی کا ضامن ہے عشیرہ۔ آؤ اٹھو، یہ ہمارا حجلہ عروسی نہیں ہے۔ آؤ اپنی ساس اور سسر کو سلام کرنے نہیں چلو گی؟ کہاں؟ آؤ باہر، سواری کھڑی ہے۔ شاہنم نے عشیرہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے کوٹھی کے دوسرے حصے سے باہر لایا۔ باہر ایک انتہائی خوبصورت سفید گھوڑوں والی بگی کھڑی ہوئی تھی جس میں چاروں طرف زرنگاہ پردے پڑے ہوئے تھے۔ شاہنم نے عشیرہ کو اس میں سوار کر دیا اور بگی چل پڑی۔ عشیرہ کو یوں لگ رہا تھا جیسے بگی فضا میں سفر کر رہی ہو، گھوڑوں کی ٹانگوں کی آواز ہی نہیں سنائی دے رہی تھی۔ پھر بگی رک گئی اور شاہنم نے اسے سہارا دے کر اتارا۔ عشیرہ نے وحشت زدہ نظروں سے باہر دیکھا تو خود کو ایک ایسی دنیا میں دیکھا جو اس کے وہم و گمان سے باہر تھی۔ وہ سنگ مرمر کا ایک عالیشان محل تھا۔ چاروں طرف قیمتی زر و جواہر جڑے ہوئے تھے۔ دو طرفہ حسین و جمیل عورتیں پھول نچھاور کرنے کے لیے کھڑی تھیں اور سامنے ایک تخت پر 2
معمر افراد بیٹھے ہوئے تھے جن میں ایک خاتون اور دوسرا مرد تھا۔ میرے ماں باپ شاہنم نے سرگوشی کی۔ خوش آمدید دلہن، ہمیشہ خوش رہو۔ دونوں نے دعائیں دی اور زر و جواہر اس پر نثار کیے جانے لگے۔ اسے سر سے پاؤں تک جواہرات میں لاد دیا گیا۔ عشیرہ خواب کی سی کیفیت کا شکار تھی۔ رات کو 3 بجے اس کو محل میں ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ عشیرہ پاگلوں کی طرح اس کمرے کو دیکھ رہی تھی جیسے ہیروں کی لڑیوں سے سجایا گیا تھا۔ کمرے کی دیواروں میں بھی ہیرے جڑے ہوئے تھے جن سے قوس و قزح منتشر ہو رہی تھی۔ سامنے ہی سونے کا چھپر کھٹ موجود تھا۔ عشیرہ نے بے قراری سے پوچھا، شاہنم یہ سب کیا ہے؟ تمہارا گھر ہے عشیرہ؟ تم یہ سب کچھ تمہارا ہی تو ہے۔ تم وہ معمولی سی نوکرانی کیوں کر رہی تھی؟ تمہارے لیے عشیرہ، تم یہ سب کچھ تمہارا ہے تو تم وہ معمولی سی نوکری کیوں کر رہے تھے؟ تمہارے لیے عشیرہ، اس رات میں نے تمہیں شاہ غازی کے مزار مبارک پر دیکھا تھا۔ بس میں نے خود کو تمہارے لیے وقف کر دیا اور پھر جو کچھ بھی کیا وہ تمہارے علم میں ہے۔ میرے والدین نے مجھے خوشی سے اجازت دے دی کہ اگر تم اعتراض نہ کرو تو، مگر نہ جانے کیا کیا ہوا ہے۔ بہت سی ایسی باتیں جو میرے سمجھ میں آج تک نہیں آئی۔ وہ نہ جانے کون تھا جو میرے سارے کام کر دیتا تھا۔ عشیرہ بولی، آہستہ آہستہ سب سمجھ میں آ جائے گا ملکہ عالیہ، شاہنم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو یہ کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے جن زادہ کی۔ اس کا نیکسٹ پارٹ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ ہوگا۔ یہ کہانی پسند آتی ہے تو ایک لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیں۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔